آپ حضرات بھی اس حوالے سے اس چیز سے واقف ہو جائیں گے اور ذہن میں رکھنا. فرمایا کہ عربی زبان میں با، کاف اور را، یہ جو مادہ ہے یہ کسی بھی چیز کے ابتدا اور اول ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہے. مثال کے طور پر عرب دنیا کے اندر اب بھی ہے اور پہلے بھی تھا، صبح سویرے سویرے جو ہوتی ہے نا، جو صبح ہوتی ہے تو اس کو وہ کہتے ہیں صبح باکرہ، یعنی بالکل ارلی صبح. کوئی لڑکی نئی نئی بلوغت کے حدود میں جب قدم رکھتی ہے تو یہ عربوں کا ایک محاورہ ہے، اور جو ہمارے ہاں بھی رواج پا چکا ہے، ایسی خاتون کو، ایسی لڑکی کو باکرہ کہتے ہیں. تو با، کاف، را جو ہے کسی چیز کی اولیت یا اس کے ابتدا کی طرف اشارہ ہوتا. ابوبکر صدیق کو ابوبکر کیوں کہتے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا، ایسی سوچ عطا فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جب بھی کوئی بات نکلی تو سب سے پہل کرنے والا انسان یہ تھا. چنانچہ عرب کسی مصنف لکھا انہ بکر الی الاسلام قبل، کہ اسلام کی طرف سب سے پہل اختیار کرنے والا ابوبکر تھا. عرب معاشرے کا کوئی خود مختار، ذی حیثیت، مالدار، کاروباری آدمی، نامی گرامی آدمی ابوبکر صدیق سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا. آپ سے پہلے اگر کوئی ایمان لایا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر کی خواتین تھی، کیونکہ وحی نازل ہونے سے پہلے، وحی نازل ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جب گھر پہنچے ہیں تو اس وقت آپ پر کپ کپی طاری تھی، تو گھبرائے ہوئے تھے. کیونکہ جب پہلی وحی آئی غار حرا میں تو حضرت جبریل امین آئے اور سب سے پہلے یہ کہا اقرا، پڑھیں. تو آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. تو جبریل امین نے مجھے بھیجا، جس طرح باہوں میں لے کر کسی کو بھیجا جاتا ہے. کیا شکل تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ منظر نہیں بیان فرمایا کہ جبریل امین کس شکل میں تھے. قرآن یہ بتا رہے ہیں کہ کسی انسانی شکل میں تھے. تو پھر فرمایا اقرا، پھر حضور نے فرمایا ما انا بقارئ. 2-3 دفعہ انکار کرنے کے بعد فرمایا اقرا باسم ربک الذی خلق، پڑھیں اپنے رب کے نام کی برکت سے جس نے سارے جہان کو بنایا. خلق الانسان من علق، اس انسان کو جمع و خون سے بنایا. اقرا وربک الاکرم، پڑھیے تیرا رب بڑا کرم والا ہے. الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سے تعلیم دی ہے. علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ کچھ سکھایا جو نہیں جانتا تھا. ابتدائی 5 آیتیں پڑھی تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر ایک چیز جاری ہو گئی. لیکن وہ جو دبایا اور بھینچا اور بالکل ایک نامانوس قسم کی کیفیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک گھبراہٹ کی کیفیت طاری ہوئی. وہاں سے واپس تشریف لائے تو حضور پر اس طرح کپ کپی طاری تھی جیسا کہ بہت سخت سردی لگی ہوتی کسی کو. تو حضور فرمایا زملونی زملونی، مجھے کوئی کپڑا اڑائیے، جیسا کمبل دیجئے. تو وہی جو کپڑے اڑائے گئے اسی پر تو آئی یا ایھا المزمل، ایک کپڑا اوڑھنے والے، قم، اٹھیے. پھر فان یا ایھا المدثر، ایک کپڑا اوڑھنے والے، قم فانذر، اٹھے اور پھر اللہ کا پیغام سنائے.
وربک فکبر، اپنے رب کی کبریائی، اس کی بڑائی کا اعلان کریں. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، راتوں کو اٹھ کر، اب سونے کا زمانہ نہیں ہے، بہت کم، راتوں کو اٹھ کر اپنے رب کو منائیے. نصفہ او انقص منہ، آدھی رات تک، یا اس میں کم کریں یا زیادہ کریں. خیر، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ مطہرہ ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گھبراہٹ کا اعلان جو اظہار فرمایا تو سیدہ خدیجہ نے بڑی خوبصورت تسلی دی. حضور نے فرمایا مجھے اپنی جان کا خطرہ لگ رہا. پانی نہیں چاہیے یار، میں اشارہ کر رہا ہوں آپ کے اندر سے وہ سمدان ہے. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ لن یخزیک اللہ ابدا، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کریں گے. گھبراتے کیوں ہیں؟ انک تکسب المعدوم، آپ غریب لوگوں کو کما کما کر کھلاتے ہیں. وتحمل الکل، بے سہارا لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. وتقر الضیف، مہمان نوازی کرتے ہیں. وتعین علی نوائب الحق، سچائی کا ساتھ دیتے ہیں اور ان کے مددگار رہتے ہیں. کیوں اگر آپ کو ڈر لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے پریشانی کا سبب پیدا کریں گے. قصہ مختصر، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پر ایمان لائیں. سب سے پہلے یہ آواز گھر سے باہر نہیں لگی تھی، اور یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ان کی صاحبزادیاں بھی ایمان لائیں، جس کا تذکرہ آپ کتابوں میں نہیں پڑھتے. یہ سوال ضرور اٹھتا ہے کہ سیدہ خدیجہ تو ایمان لے آئیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ زینب جو 10 سال سے زیادہ عمر والی تھی، وہ ایمان لائیں کہ نہیں لائیں؟ بڑا دکھ ہوتا ہے اس بات پر. یہ جان بوجھ کر ایسا کیا جاتا ہے یا تجاہل عارفانہ ہے، کیا ہے؟ لیکن مجھے اب تک ایسی کوئی کتاب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر لکھی گئی ہو اور آپ پر ایمان لانے والوں کی فہرست لکھی گئی ہو، نمایاں طور پر حضرت خدیجہ کے ساتھ ان کی صاحبزادیوں کا نام آیا ہو، میں نے کوئی کتاب نہیں دیکھی. اور یہ بددیانتی کی بدترین قسم ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ جو عمر میں حضرت زینب سے چھوٹے تھے، ان کے ایمان لانے کا تذکرہ بس تمیز تو ہوتی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادیوں کا تذکرہ نہیں ہوتا. یقیناً حضرت خدیجہ کے ساتھ ان کی صاحبزادیاں بھی حضور پر ایمان لائیں، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کا حکم تھا اس کے مطابق سیدہ خدیجہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز بھی پڑھی. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سارا منظر دیکھا تو حیران ہوئے. یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھے، چھوٹی عمر میں تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ایمان اسلام کا پیغام سیدہ خدیجہ کو دیا، سیدنا علی کو بھی دیا، تو انہوں نے کچھ حیرت کا اظہار کیا. فرمایا یہ کوئی نئی سی چیز ہے، میں اپنے ابا سے پوچھوں گا. چنانچہ اس دن وہ اپنے ابا سے پوچھنے چلے گئے. ایک دن گزرا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کے اندر ایمان کی اہمیت ڈال دی، اور اگلے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے. لیکن اس سے پہلے جب گھر سے باہر نکلے ہیں تو سب سے پہلے آزاد اور خود مختار اور نامی گرامی مکہ شہر کا کوئی آدمی جو کاروباری بھی ہے، تاجر بھی ہے،
اور قوم کے فیصلے کرنے والے خاندان میں سے ہے، قوم کے جھگڑوں کا فیصلہ کرنے والے، اور وہ تھے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سب سے پہلے حضور پر ایمان لائے۔ اور ابوبکر صدیق کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف دیا ہے کہ آپ کی ترغیب سے یوں تو اور بہت سے لوگ مسلمان ہوئے، لیکن 10 مبشرہ میں سے 5 شخصیتیں مسلمان ہوئی۔ یعنی وہ 10 صحابی جن کو حضور نے اس طرح اشارہ کر کے نام لے لے کر فرمایا تھا کہ تو بھی جنتی ہے، تو بھی جنتی ہے، تو بھی جنتی ہے، ان 10 میں سے 5 صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترغیب سے، ان کی دعوت سے مسلمان ہوئے۔ یہ ایک ایسا اعزاز ہے کہ ان کا اس میں کوئی ہمسر نسل انسانی میں نہیں ہے۔ سیدنا عثمان، سیدنا طلحہ، سیدنا زبیر، سیدنا عبد الرحمن بن عوف اور سیدنا سعد بن ابی وقاص، یہ 5 بزرگ جو ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترغیب پر مسلمان ہوئے۔ کسی فارسی کے شاعر نے ایک شعر کہا ہے ابوبکر صدیق ہی کے بارے میں، نہ رفت لا بر زبان او ہرگز، کہ صدیق وہ ہیں کہ ان کی زبان پر لا کا معنی نہیں، انکار، لا انکار کے لیے آتا ہے، ان کی زبان پر لا کا لفظ کبھی نہیں چلا، مگر باشہد اللہ الہ الا اللہ، اللہ کی توحید کا اقرار کرتے وقت اشہد اللہ تو انہوں نے پڑھا، کہ غیر اللہ کا انکار کیا اور اللہ تعالیٰ کی توحید اس کی بجائی کا اثبات کیا۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے کسی ایک جملے پر انہوں نے لا کبھی نہیں فرمایا۔ دوسرے لفظوں میں کہہ لیں اپنی عرف عام کے اندر کہ فنا فر رسول، اگر کوئی دنیا میں انسان تھا تو وہ صرف اور صرف صدیق اکبر تھے رضی اللہ تعالیٰ۔ یہی وجہ ہے کہ پہلے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کی توحید کا اعلان فرمایا، تب پورے قریش مکہ میں سے، مکہ شہر کے لوگ، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا خاندان بنو ہاشم بھی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں میں سے حضرت حمزہ بھی تھے، حضرت عباس بھی تھے، ابو طالب بھی تھے، ابو لہب بھی تھے، ان میں سے کوئی شخص بھی مسلمان نہیں ہوا۔ ظاہر ہے کہ ان کی اولادیں بھی تھیں، بڑے یا چھوٹے جو بھی تھے، مثلا آپ کے ایک تایا گزرے ہیں جن کا نام حارث تھا، ان کے 4 بیٹے مسلمان ہوئے بعد میں، ایک کا نام نوفل تھا، ایک کا نام ربیعہ تھا، ایک کا نام عبداللہ تھا، اور ایک کا نام مغیرہ تھا۔ ابو سفیان بھی کہتے تھے اور مغیرہ بھی۔ یہ حارث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تایا تھے، سب بھائیوں میں سے بڑے تھے، ان کے بیٹے تھے۔ بعد میں اللہ نے ان کو ایمان کی دولت سے مالا مال کیا اور یہ صحابی بنے، لیکن شروع میں مسلمان نہیں ہوئے۔ بنو ہاشم سارے کے سارے منکر، تمام قبائل والے منکر، ایک قبیلے کا شخص جس کا نام بنو تیم ہے، اور وہ ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، سب سے پہلے ایمان لائے۔
مخزومی سارے منکر ہیں، بنو امیہ کے لوگ سارے منکر ہیں، بنو اسد کے لوگ سارے منکر ہیں، بنو ہاشم کے لوگ سارے منکر ہیں، دیگر جتنے بھی قبائل تھے سارے منکر ہیں، صرف بنو تیم میں سے ایک خوش نصیب انسان سامنے آیا جس کا نام ابو بکر ہے۔ خدا کی ارب ہار رحمت نازل حضور سب سے پہلی ایمان لانے، اور پہلے دن جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اختیار کی ایمان کے ساتھ، پھر سفر میں بھی ساتھ، گھر میں بھی ساتھ، محلے میں بھی ساتھ، مسجد میں بھی ساتھ، دعوت کے کام میں بھی ساتھ، مار کھانے میں بھی ساتھ، اور پھر غار میں بھی ساتھ، اور پھر مزار میں بھی ساتھ، اور کل انشاءاللہ جنت کے دار القرار میں بھی ساتھ ہوں گے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہاتھ مبارک صدیق اکبر کے کندھے پر، دوسرا ابوبکر صدیق کے، حضرت فاروق اعظم کے کندھے پر، تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ یہ خاص پیار کا انداز ہے، تو آپ نے فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، جس طرح آج ہمیں ان تینوں کو اکٹھا دیکھ رہے ہو اسی طریقے سے قیامت دن میں اکٹھے اٹھائے جائیں گے۔ زندگی کا کوئی ایک واقعہ چھوٹا بڑا ایسا نہیں ملتا ہمیں اسلامی تاریخ کے اندر کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضور کا کوئی فرمان آیا ہو تو انہوں نے پھر اس میں ایک پل کے لیے تأمل کیا ہو۔ پھر ایک اور چیز طرف آپ حضرات توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ ابتدائی اسلام میں جب مسلمان بہت کمزور تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تشدد کیا گیا، غلاموں میں سے جو لوگ، کمزور مسلمانوں میں سے جو لوگ حضور پر ایمان لائے ان پر تشدد کیا گیا۔ حضرت بلال کی مظلومیت تو خیر اکثر مسلمان جانتے ہی ہیں۔ یہ امیہ بن خلف بڑا مشہور قسم کا متعصب مشرک تھا، اس کے غلام تھے، وہ ان پر بہت تشدد کرتا تھا۔ جب دوپہر کے وقت زمین گرم ہو جاتی، توا بن جاتی تھی، اس پر لٹا کر وزنی چٹان کے سینے پر رکھتے اور ساتھ مارتے، تشدد بھی کرتے۔ جب نہیں مانتے تھے تو پھر آوارہ اوباش لڑکوں ان کے گلے میں رسی ڈال کر ان کے حوالے کر دیتے، وہ گلیوں میں گھسیٹتے پھرتے تھے۔ لیکن ایک پل کے لیے حضرت بلال کے ایمان کے اندر تزلزل نہیں آیا، مسلسل کہتے تھے احد احد احد، کہ اللہ ہی کو پکارتا ہوں، اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکارتا۔ تو صدیق اکبر کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس ظالم مالک سے خرید کر ان کو آزاد کر دیا۔ حضرت بلال کو خرید کر آزاد کرنے کا شرف بھی حضرت صدیق اکبر کو حاصل ہے۔ ایک اور صحابی ہیں مظلوم صحابہ میں سے، غلام صحابہ ابو فقیہہ، وہ بھی انہوں نے خرید کر آزاد کیے۔ ایک اور صحابیہ ہیں حضرت زنیرہ، لوگ کوئی زنیرہ بنا دیتے ہیں، کچھ زنیرہ ہے، حافظ ابن حجر اسقلانی نے ان کا نام یوں لکھا ہے۔ یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ خاندان کی کنیز تھیں، اور خاندان کے لوگ تشدد کرتے تو خود حضرت عمر تشدد کرتے تھے، اور اس تشدد کے سبب سے ان کی آنکھوں کی بینائی چلی جاتی رہی، لیکن اپنے اسلام پر یہ پختہ رہیں۔ تو جب ان کی بینائی گئی تو مشرکوں نے، مالک خاندان کے مشرکوں نے یہ کہا کہ لات اور عزا نے، یعنی ہمارے حضرتوں کی انہوں نے گستاخی کی ہے، انہوں نے ان کی بینائی چھین لی ہے۔ مشرکانہ عقیدے کے تحت لوگ ایسا کرتے ہیں کہ فلاں کی بے ادبی کی، گستاخی کی، تو فلاں کے ساتھ یہ ہو گیا۔
یہ تھیں تو کنیز، لیکن ایمان میں اس قدر پختہ تھیں کہ قربان جائیے. کہنے لگی لات اور عزا کے پاس ایک رتی کے اختیار بھی نہیں، وہ بینائی میرے اللہ نے دی تھی، اللہ نے واپس لے لی، اور اللہ جب چاہیں گے واپس دے دیں گے، اور اللہ کی شان پر قربان جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بینائی واپس دے دی. ان کو بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے خرید کر آزاد کر دیا. ایک اور ہیں حضرت لبینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی اس طرح کی مظلوم خاتون ہیں، ان کو بھی خرید کر آزاد کیا. غرض ہے کہ ہمارے سیرت نگاروں نے تو کوئی 7 آدمیوں کا نام لکھا ہے، ان سب کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے خرید کر آزاد کر دیا. ان کے والد جن کا نام عثمان تھا اور ابو قحافہ کے نام سے مشہور ہیں، بہت بوڑھے آدمی تھے. انہوں نے کہا ابو بکر کچھ صحت مند تندرست قسم کے غلاموں کو خرید کر آزاد کرتے تو آئندہ کل آپ کے کام بھی آتا ہے. یہ بوڑھی بوڑھی عورتیں اور کمزور کمزور لڑکیاں جو ہیں ان کو خرید کر آزاد کر دی، تمہارے کیا کام آئیں گی؟ جواب میں فرمایا ابا جان میں اپنے رب کے ساتھ سودا کر رہا ہوں، میں اپنے فائدے کے لیے، اپنی دنیاوی فائدے کے لیے ان کو خرید کر آزاد نہیں کر رہا، اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہوں. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ مظلوموں کو خرید کر آزاد ہی نہیں کیا بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ماریں کھائیں. یہ تو آپ اس مجلس میں سن چکے ہیں کہ صحن کعبہ میں سب سے پہلے جس شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں آپ کا دفاع کرتے کرتے جام شہادت نوش کیا وہ کون تھے؟ حضرت حارث بن ابی حالہ. یہ یاد رکھیں. میں نے کئی مولوی صاحبان سے پوچھا، جواب نہ دارت. حارث بن ابی حالہ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے صاحبزادے تھے پہلے شوہر سے. نوجوان تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے کرتے صحن کعبہ کے اندر مشرکین نے ان کو قتل کر دیا اور انہوں نے جامع شہادت. یہ سب سے پہلے اسلام کے اندر شہادت کا تحفہ پانے والے ہیں. مردوں میں یہ ہیں اور عورتوں میں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ ذہن میں رکھنے. حضرت سمیہ کا قصہ تو آپ بارہا سن چکے. بہت کمزور لوگ تھے. ان کے شوہر حضرت یاسر، ان کے بیٹے حضرت عمار، یہ تینوں خاندان کے افراد میاں بیوی اور ان کے بیٹے کفار کے تشدد کا شکار تھے. تو ابو جہل ملعون نے سارے خاندان کو جھکانے کے لیے سب سے پہلے سمیہ کو پکڑا اور کہا کہ محمد سے بغاوت کا اعلان کر ورنہ تمہیں مار دیا جائے گا. میں نے کہا کہ سوچ سمجھ کر ایمان لائی ہوں، واپسی کا راستہ کوئی نہیں ہے. یہ نشہ وہ نشہ نہیں جسے کوئی دوسری اتار دے. ابو جہل نے 2 اونٹ منگوائے، ان کی ٹانگ ایک اونٹ سے باندھی اور دوسری دوسرے سے، اور 2 آدمیوں کو الگ الگ کہا کہ اس اونٹ کو ادھر بھگا اور اس کو ادھر بھگا. اندازہ فرمائیے کہ اللہ کی اس پاک بندی کا کیا حشر ہوا ہوگا. تمام مشرکین اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اس منظر کو. اس دھرتی پر کیا کیا نہیں ہوا، اور اس اسلام کو کمانے کے لیے مسلمانوں نے کیا کیا قربانی نہیں دی. دوستو آج ہم ایک گالی بھی یا کوئی مذمت کا لفظ بھی اپنے لیے برداشت نہیں کرتے. اگر کسی نے برا بھلا کہا تو پھر ہم تھک ہار کر بیٹھ جاتے ہیں کہ لوگ ناراض ہوتے ہیں. چھوڑو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے ساتھیوں نے کیا کیا نہیں برداشت کیا. حضرت سمیہ کے 2 ٹکڑے ہو گئے.
ان کے شوہر حضرت یاسر اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے، کچھ نہیں کر سکے. جوان بیٹا حضرت عمار دیکھتے رہے، کچھ نہیں کر سکے. اللہ کے نام پر قربان ہو گئی لیکن اسلام کو نہیں چھوڑا. آج ہم میں سے 1500 سال گزر چکا ہے، کوئی بھی ان کا رشتہ دار نہیں شاید. لیکن کیا آپ حضرات سے میں اس بات کی تصدیق چاہوں گا، کیا حضرت سمیہ کے ساتھ جو محبت اور عقیدت ہے شعوری طور پر، کہ اپنی ماؤں سے زیادہ نہیں ہے؟ اگر اتنا نہیں تو ہمارا ایمان مشکوک ہے. آج اگر 1500 سال کے بعد اللہ نے ان کے نام کو زندہ رکھا ہے، آئندہ صدیاں بیت جائیں گے وہ نام زندہ رہے گا. بڑے بڑے نامی گرامی پیوند زمیں ہو جائیں گے، نام مٹ جائیں گے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. لیکن اللہ کے نام پر جنہوں نے قربانیاں دیں، جنہوں نے رسول اللہ کے ساتھ وفاداری کی، خدا ان کے نام کو کبھی نہیں مٹنے دیں گے. اسی بیت اللہ کے صحن کے اندر ابوبکر صدیق پر تشدد ہوا حضور کی حمایت میں. یہ واحد انسان تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں کھڑے ہو کر مشرکین کو انہوں نے تقریر کی، خطبہ دیا. کوئی شخص نہ خاندان بنو ہاشم کا نہ کسی اور قبیلے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں کھڑا ہو سکا. حالانکہ اس وقت چچا تھے، حضرت عباس تھے، حضرت حمزہ تھے، ابو طالب تھے، ابو لہب تھے، ان کے بیٹے ہوں گے، لیکن کوئی شخص بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے نہیں آیا. صدیق اکبر آگے بڑھے بنو تیم میں سے، اور انہوں نے مشرکین کو مخاطب حضور پر تشدد کر رہے تھے، کہنے لگے ظالموں، اس شخص کو اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اس شخص کو قتل کرنا چاہتے جو خدا کہتا کہ ایک اللہ ہی میرا رب ہے، اس کا جرم کیا ہے؟ پھر مشرکین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان پر تشدد شروع کر دیا. ان کو اتنا مارا گیا کہ ایک مشرک نے ان کی ناک کی ہڈی توڑ دی اور ناک اور چہرہ بالکل ایک جیسے ہو گئے، اور پھر ان کے چہرے پر جوتوں سے لاتیں ماری گئیں اور یہ بے ہوش ہو گئے. ان کے خاندان اور قبیلے کے بنو تیم کو پتہ چلا، وہ سارے کے سارے حمایت میں آ گئے. صدیق اکبر کو وہاں سے اٹھا کر لے گئے بے ہوشی کے عالم میں. اندیشہ یہ تھا کہ شاید ان کی روح پرواز کر گئی. لیکن سب سے پہلے جب ہوش آئی، گھر میں جا کر تو اپنی والدہ سے کہتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کس حالت میں ہے. قبیلے کے لوگ جو ان کی حمایت میں آئے تھے مشرک، وہ سارے کے سارے ان کو چھوڑ کر چلے گئے کہ جس شخص کی وجہ سے آپ کے ساتھ اتنا کچھ ہوا، اب بھی ان کا نام لے رہے ہیں. لیکن انہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ تو ابوبکر ہے. ان کو تو خدا نے اپنے نبی کے لیے لازم ملزوم کر دیا ہے. اور اپنی ماں سے کہنے لگے میں کوئی دوائی نہیں لوں گا، کچھ کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک میں محمد مصطفیٰ چہرہ انور کو خود نہیں دیکھ لوں گا. چنانچہ اسی حالت میں، زخمی حالت میں اٹھا کر لے گئے، حضور کی خدمت پہنچایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر اپنا چہرہ رکھ دیا. ایسا بھی عاشق دنیا میں کسی ماں نے جنا ہے. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین نے قتل کرنے کا پروگرام بنایا، ان کی کابینہ نے فیصلہ کیا کہ سارے قبیلوں والے مل کر قتل کریں. میرے رب نے اطلاع دے دی کہ ان کے عزائم ناپاک ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امانتوں کے محافظ حضرت علی کو بٹھا کر خود مشرکین کے نرغے کے اندر سے سیدھے چلے گئے. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. یہ آیت پڑھتے ہوئے ان کے بیچ میں سے نکل گئے، کسی خبیث کی آنکھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے نظر نہیں آئے. علماء نے لکھا ہے کہ دشمن کے نرغے میں آج بھی اگر کوئی شخص پھنس جائے تو سورہ یاسین کی آیت پڑھے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ پڑھ کر اس کو پھونک مار دے، اللہ اس کو اندھا کر دیں گے. سب کچھ دیکھے گا مگر اس کو نہیں دیکھے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق کے گھر پہنچے. دور سے آتا وہ دیکھ کر سمجھے کہ کوئی خاص مہم پر حضور آئے ہیں. پہنچے، یا رسول اللہ میں آپ پر قربان، میرے ماں باپ قربان، کیسے تشریف لائے؟ فرمایا کہ جانے کا حکم آ گیا.
عرض کیا یا رسول اللہ میں بھی جاؤں گا؟ فرمایا ہاں آپ بھی جائیں گے، تفصیلات چھوڑتا ہوں۔ وہاں سے پہلے نکلے، چند کلومیٹر کے فاصلے پر ایک بڑا پہاڑ ہے، آپ حضرات نے بھی دیکھا ہوگا، جبل سور، بہت اونچا پہاڑ ہے۔ دیکھیے صدیق اکبر کی قسمت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عمر ہیں، بلکہ شاید 1 سوا 2 سال چھوٹے ہیں، اپنے کندھے پر اٹھا کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے۔ آج ہماری طرح کے لوگ وہاں پہاڑ کے نیچے سے دیکھ کر اوپر کی طرف گھبرا جاتے ہیں کہ ہم چڑھ بھی سکیں گے کہ نہیں چڑھ سکیں گے۔ اب راستے بن چکے ہیں، 1500 سال گزر چکا ہے، اس وقت پتہ نہیں کیا کیفیت تھی۔ غار کے پہاڑ کے سرے پر ایک غار ہے جسے غار سور کہتے ہیں، وہاں جا کر حضور کو فرمایا آپ باہر رہیں، میں اندر جا کر کوئی کیڑا مکوڑا نہ ہو، کوئی سام بچھو نہ ہو، صاف کرنا چاہتا ہوں۔ یہ انسان نہیں تھے جس نے ہر وقت اپنے آپ کو اللہ کے نبی پر قربان کرنے کا سوچ رکھا تھا، وہ صدیق اکبر تھا۔ اندر گئے، صاف کیا، اندھیرا تھا، روشنی نہیں تھی، اپنے کپڑے پھاڑ کر ہاتھ اندھیرے کے اندر اس غار کے اندر ٹٹول کر کہ کوئی سوراخ نہ ہو، اندر کوئی بچھو سانپ نہ ہو۔ جب کپڑا ختم ہو گیا، ایک سوراخ رہ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، خود بیٹھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم استراحت فرمانے لگے، ان کی رانوں پر سر مبارک رکھ لیا اور انہوں نے وہ ایڑی لگا دی اس سوراخ پر جہاں کوئی بند کرنے کے لیے چیز نہیں تھی۔ خدا کی شان کہ اس کے اندر سے سانپ یا بچھو تھا، اس نے ڈنگ مارا، وہ تکلیف سہتے رہے۔ جب انتہا ہو گئی تو پھر وہ تکلیف آنسو بن کر باہر نکلی، آنسو ابوبکر صدیق کے اور چہرہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے چہرے پر گرے۔ حضور کی آنکھ کھل گئی، فرمایا ابوبکر کیا بات ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ کسی موذی نے مجھے ڈس لیا ہے، کسی کالے نے ڈس لیا ہے۔ موذی کل بھی اس نے ڈسا تھا، موذی آج بھی ڈس رہے ہیں، جس کے اندر بھی کالا باہر بھی کالا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک اپنی اس مقدس منہ سے، اس پاک منہ سے جہاں اللہ کی وحی جاری ہوتی تھی، اس سے نکال کر اپنے مبارک ہاتھوں صدیق اکبر کی ایڑی پر لگایا، اور اس اثناء کے اندر مشرکین آیا اور انہوں نے دیکھا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کے قدم نظر آئے، گھبرا گئے صدیق اکبر۔ ان بدبختوں نے ذرا نیچے جھانک کر دیکھا تو ہمیں پکڑ لیں گے، اپنی تو فکر ہے ہی نہیں، وہ قیمتی متاع جس کے تحفظ میں لگے ہوئے ہیں اس کی فکر ہے۔ قرآن کہتا ہے الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ۔ ایک عام قانون بیان کہ مسلمانوں تم میرے نبی کی مدد نہیں کرو گے تو کوئی فکر کی بات نہیں، اللہ تو ان کے مختلف مشکل اوقات کے اندر مدد کر ہی چکا ہے۔ تمہیں یاد نہیں اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں نے ان کو نکالا تھا، ثانی اثنین، اس وقت ایک ابوبکر تھے دوسرے محمد تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اذ ہما فی الغار، وہ مشکل گھڑی، یہ وہ خطرے کا ٹائم دیکھے جب وہ غار کے اندر تھے، اور جب مشرکین وہاں پہنچے تو صدیق اکبر نے اضطراب کے حال میں فرمایا یا رسول اللہ اگر انہوں نے ہم کو دیکھ لیا تو پھر خطرہ ہے۔ اللہ کے نبی تسلی دیتے فرمایا اذ یقول لصاحبہ، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحب سے، اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے، یہ واحد انسان ہیں جن کو اللہ نے اپنے قرآن میں ان کو صحابی فرمایا۔ کسی اور صحابی کے لیے لفظ صاحب استعمال نہیں ہوا سوائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جانثار کے جس کو ابوبکر صدیق کہا جاتا ہے، ان کے لیے لفظ صاحب استعمال ہوا۔ علماء نے لکھا ہے جو شخص ابوبکر صدیق کی صحابیت کا انکار کرے وہ پکا کافر ہے، کہ وہ قرآن کا منکر ہے۔ اذ یقول لصاحبہ، جب اپنے صاحب سے، ساتھی سے فرما رہے تھے لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہاں ایک نقطہ بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ عربی زبان میں حزن کا لفظ آتا ہے غم کے لیے، خوف کا لفظ آتا ہے ڈر کے لیے۔ اپنی جان کا جو ڈر ہو، خطرہ ہو، اس کے لیے خوف استعمال ہوتا ہے، اور اپنی کسی قیمتی چیز کا کوئی خطرہ ہو اس کے لیے حزن کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ لا تحزن،
غم نہ کر، یہ نہیں فرماتا لا تخف، مت ڈریں. اپنی جان کا خوف ہوتا تو حضور فرماتا لا تخف، مت ڈریں. حضور جانتے تھے کہ اس شخص کو اپنی جان کا خوف نہیں، یہ تو میری فکر میں لگا ہوا، اس لیے فرمایا لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. ابو بکر جس اللہ کی معیت میرے ساتھ ہے اس اللہ کی معیت تمہارے ساتھ بھی ہے. میرے دوستو، یہ شخصیت ایسی ہے، یہ بحر بے کراں ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں. اس میں اتنی خوبیاں اللہ پاک نے رکھی ہیں کہ میری طرح کے سینکڑوں آدمی ساری زندگی مناقب بیان کرتے رہیں تو ختم نہیں ہوں گے. میں نے تو صرف نمونے کے طور پر چند باتیں آپ حضرات کو عرض کر دیں، صرف اپنی نسبت قائم کرنے کے لیے کہ ہر مسلمان کو تمام صحابہ کرام بشمول صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ساتھ اپنی محبت اور عقیدت کا رشتہ ہر وقت استوار رکھنا چاہیے. ایمان کامل نہیں رہے گا کسی شخص کا، ایمان کی خیر اور سلامتی نہیں رہے گی کسی شخص کی اگر اس کے دل میں اللہ کے نبی کے ساتھ ساتھ نبی کے ساتھیوں کی محبت نہیں ہوگی. جو شخص اللہ کے نبی کی محبت کا علمبردار ہے، وہ اگر نبی کے ساتھیوں کے ساتھ پیار نہیں کرتا تو اس کا ایمان مشکوک ہے اور وہ غدار ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، لا الہ